أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ. آمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. بر انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 108، 109 اور 110 یہ شامل ہیں، اور ان آیات مبارکہ کے ترجمہ اور تفسیر کے مطالعہ کے ساتھ ہی الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے اس مطالعہ تفسیر کے 7 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز بشرط صحت و زندگی کل سے پارہ نمبر 8 کا آغاز ہوگا۔ یہ جو آج کے درس میں شامل آیات مبارکہ ہیں، 7ویں پارے کی آخری 3 آیات مبارکہ، آیہ نمبر 108، 9 اور 110، اس کے اندر مسلمانوں کو نہایت اہم ہدایت کی جا رہی ہے۔ مشرکین اور کفار کے ساتھ آرگومنٹ، بحث مباحثہ، ڈائیلاگ، بات چیت، گفتگو، مذاکرات میں انسان کو چاہیے کہ حد کو کراس نہ کرے، اس کی ایک حدود طے کی جا رہی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی چیز حد سے باہر ہو تو اچھی نہیں لگتی، بھلے سے وہ جتنی بھی اچھی ہو، جتنی بھی مماح ہو، چاہے وہ فرض واجبی کیوں نہ ہو۔ متعدد مثالیں ہیں اس کی۔ حضور پاک علیہ السلام کو رپورٹ ہوا کہ 3 دوست ہیں اور انہوں نے آپس میں یہ طے کیے، ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، ایک نے کہا میں کبھی شادی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں ساری رات عبادت کروں گا، ایک نے کہا میں ہمیشہ جہاد ہی کرتا رہوں گا۔ حضور پاک علیہ السلام تینوں کو طلب فرمایا، پوچھا کہ بھائی دین کے باقی بھی کئی سارے حصے ہیں، ان سب کے حقوق ہیں، آپ کو کس نے کہا کہ ایک حصہ لے لو اور ہمیشہ جو ہے وہ اسی کو ہی اپنی زندگی کا موٹو بنا کے اور باقی سب معاملات کو چھوڑ دو اور بس ایک ہی کو ہمیشہ کے لیے اپنا لو؟ فرمایا نہیں۔ تو مجھ سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی تو ساری رات قیام کرتے ہیں، لمبے روزے، مسلسل روزے، ہم عائشہ فرماتی ہیں کبھی مسلسل روزے رکھتے تھے، لگتا تھا کبھی ترک نہیں فرمائیں گے، کبھی مسلسل جو ہے وہ بغیر روزے کے تھے کہ لگتا تھا کہ روزہ نہیں رکھیں گے، ایسا بھی ہوتا تھا۔ اس کی رسول اللہ آپ بھی تو مسلسل روزے رکھتے ہیں؟ فرمایا کہ میرا اللہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے۔ شان نبوت کے تو کیا کہنے۔ تو اس لیے سب چیزوں کو آپ نے برابر حق دینا ہے۔ اب کوئی انسان بیوی بچوں سے غافل ہو جائے اور کہے نہیں میں تو مسجد میں ہی پڑا رہوں گا، تو ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ بھی دین ہے، کمانا کھانا یہ بھی دین ہے۔ دین کس کو کہتے ہیں؟ بھائی جو بھی کام آپ کی ذمہ داری میں آتا ہے، آپ کی ڈومین میں آ رہا ہے، آپ وہ کر رہے ہو، اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، وہ دین ہے۔ دین اسلام میں تو ایسا دین ہے کہ بیوی کے ساتھ قربت، میاں بیوی کا ملنا، یہ بھی دین ہے، حالانکہ انسان کی ذاتی ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ کھانا پینا انسان کے نفس کی چاہ ہے، وہ کر رہے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں، وہ بھی دین بن جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ کفار کے ساتھ تمہارا جو بحث مباحث ہے اس میں تم حد سے نہیں گزر سکتے، حالانکہ یہ دین کا حصہ ہے، کرنا پڑتا ہے، ڈائیلاگ کرنا پڑتا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے گفتگو سے اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دے۔ حد یہ ہے کہ ان کے ساتھ آپ بات چیت کریں گے، گفتگو کریں گے، انذار کریں گے، تبشیر کریں گے،
کہ جو وہ کر رہے ہیں آپ یہ غلط کر رہے ہیں، اس کا انجام اچھا نہیں. لاجک ہے تو لاجک دیں گے، انذار اور تبشیر کریں گے جو کہ سنت ہے. لیکن ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا، برملا ان کو گالیاں دیں، فرمایا یہ نہیں. ہر قوم کو اپنے معتقدات، اپنے مالوفات، جو بھی ان کی ایفیلیشن ہے وہ عزیز ہوتی ہیں. تو آپ یہ نہیں کریں، نومینیٹ کر کے آپ گالیاں نہیں دے سکتے، برا بھلا نہیں کہہ سکتے. فرمایا اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں. تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالیاں دے رہے ہو، تمہارا سچا خدا اس کو برا بھلا کہیں. پھر اب اپنے معبود کو گالی دینے کا سبب کون بنے؟ تم خود بنے نا، تم نے پرووک کیا. وہ تو بدلے میں اتر کے آ کے انہوں نے تمہارے سچے رب کو گالیاں دینے شروع کر دی. فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، حدود سے آگے نہیں، ذاتیات پہ نہیں جائے. جب انسان حد سے کراس کرتے تو اصل مدعا کچھ اور ہوتا ہے، اس کو ذاتی لڑائی بنا لیتے. ذاتی لڑائی، ذاتی انتقام مسلمان ہی لڑا کرتے، کبھی ایسا نہیں ہوتا. ہمارے یہاں جو ہے وہ جو عادات ہماری خراب ہوئی ہیں، مورل سٹینڈرڈز جو ہماری سوسائٹی کا اوورآل تباہ ہوئے، اس میں ایک یہ چیز بھی شامل ہے کہ اختلاف کا دائرہ نہیں رکھتے ہیں، اس کو پامال کرتے ہوئے ذاتیات کی حدود میں داخل ہو جائے. تو جس سے جو کافر ہے، غیر مسلم ہے، بجائے اس کے کہ وہ دین کی طرف اٹریکٹ ہو، وہ اسے اور بھاگتے ہیں. سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے کافر کو پچھاڑ لیا ہوا ہے، نیچے گرا لیا ہوا ہے، سینے پہ بیٹھے سر قلم کرنے، اور اس نے تھوک دیے نفرت کے ساتھ. تو جناب علی مرتضیٰ اس کے سینے سے اتر آئے نیچے. اس نے کہا علی کیا ہو گیا، نیچے کیوں اترے، چھوڑا کیوں؟ جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حکمتوں کے بادشاہ تھے نا، فرمایا کہ جب تو نے تھوک دیا نا تو اس کے بعد اگر میں تجھے مارتا نا تو اس میں میرا ذاتی انتقام شامل ہوتا. میں تو اللہ اس کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے لڑ رہا تھا. یہ ہے مسلمان کی تربیت. کبھی دین کے لیے نکلے ہو تو پھر دین ہے، ذاتیات نہیں. ذاتیات کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے، کبھی ذاتی بدلہ لیا ہی نہیں حضور. جہاں پر دین کی باری آئی ہے وہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو جاتا تھا. لیکن ذاتی بدلہ نہیں. ذاتی بدلہ لینا ہوتا تو جب فرشتہ آیا تھا کہ حکم کرے میں طائف دونوں پہاڑ ملا دوں، ان کو پیس کے رکھ دوں طائف والوں، ابھی تازہ تازہ ہی ہوا تھا تو پسوا دیتے ان کو. لیکن نہیں، تربیت فرمائی، رول ماڈل بنے. فرمایا کہ آپ ان کو، ان کے معبودوں کو آپ گالیاں نہیں دیں. یہاں سے فقہاء اکرام نے ایک اصول اخذ کیا ہے، مسئلہ یہ اخذ کیا ہے کہ جو چیز بھی شریعت کے اندر مباح ہے نا، مباح کہتے ہیں جائز. جو چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں نا ان کے کچھ درجات ہوتے ہیں، جو چیزیں ہم نہیں کر رہے ہوتے ان کے بھی فقہ کے اندر درجات ہوتے ہیں. جو کر رہے ہوتے ہیں ان میں سے سب سے اوپر والا درجہ ہوتا ہے فرض کا. فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، نفل ہے، مستحب ہے، مباح ہے. مباح کہتے ہیں کسی بھی چیز کا جائز ہونا، یعنی اس زمانے میں کوئی وہ چیز ہوتی نہیں تھی، اب ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر کوئی حرام ایلیمنٹ تو شامل نہیں ہے، لہٰذا اس کو کہہ دیں چلو جی ٹھیک ہے جی جائز ہے. کئی سارے کھیل ایسے ہیں کہ ورزش کے غرض سے اس کو جائز قرار دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی جائز ہے، ورزش ہے فزیکل فٹنس کے لیے تو جائز ہے. تو مباح چیز جیسے ہی حرام کے دائرے میں لے کے جائے گی یا داخل ہوگی تو وہ چیز بھی حرام ہو جائے گی. یہ اصول اخذ کی. کوئی بھی کھیل آپ ورزش کے لیے جائز قرار دیتے ہیں، لیکن اگر وہ فحاشی کا سبب بنتا ہے، سطر پوشی ختم ہو جاتی ہے، اس کے اندر سطر نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی، یا پھر وہ کھیل جو ہے وہ کسی اور لڑائی جھگڑے کا ذریعہ بنتے، وہ شرط شرائط کا ذریعہ بنتا ہے، وہ جوے کا ذریعہ بنتا ہے، وہ جو کھیل ہے اس کے اندر کوئی اور خرافات آ جاتی ہیں، نماز کو چھوڑنے کا سبب بنتا ہے، فرائض سے پیچھے ہٹنے کا سبب بنتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کا سبب بنتا ہے، مسلمانوں کی یونٹی کو توڑتا ہے. لوگ اسلامی حدود کو پامال کرتے ہوئے ذاتی حدود میں یا قومی تعصبات کو یا زبانی اور علاقائی نسلی تعصبات کو بیچ میں لے کر کے آتے ہیں، تو اب مسلمانوں کی باہمی لڑائی کا خطرہ ہے. اب یہ چیز جائز تھی لیکن اب یہ دیگر جو ہے وہ مفاسد کا سبب بن چکی، اب یہ حرام ہو جائے گی. تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ بھئی کفار کے ساتھ گفتگو، بات چیت، بحث مباحثہ، آرگومنٹ، ڈائیلاگ یہ جائز ہے، لیکن اگر یہ حرام کا سبب بنے کہ وہ تمہارے خدا کو گالیاں دینا شروع کر دیں تو اب یہ جائز نہیں. فرمایا خوب کھول کے سن لو. یہی مضمون جو ہے وہ سورہ نساء کی آیت نمبر 86 اور
148 میں بھی گزر چکا ہے. اس طرح کا ملتا جلتا مضمون جو ہے وہ سورۃ المائدہ کے اندر بھی گزر چکا ہے، جو اس سے قبل سورہ تھی. غالباً آیت نمبر 49 یا 48 کے اندر بھی گزرے، 49 کے اندر گزرے. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا نہ تم گالیاں دو ان کو یدعون من دون اللہ، جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کے، یعنی ان کے معبودوں کو. معبودوں سے مراد ضروری نہیں کہ بت، معبودوں سے مراد یہ ہے کہ جن کے ساتھ بھی ان کی عقیدت وابستہ ہے. ہر قوم کی کچھ عقیدتیں ہوتی ہیں. فرمایا کہ ان کے معتقدات، ان کو گالیاں مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ گالیاں دیں گے اللہ کو عدوًا بغیر علم، دشمنی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کسی علم کی، بغیر کسی جہالت کی. سب سے بڑی جو لڑائی لڑی ہے نا انسانی تاریخ میں بت پرستوں کے ساتھ، بتوں کے ساتھ، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے لڑی ہے. سب سے بڑی لڑائی قرآن مجید شہادت دیتا ہے کئی سارے مقامات. وہ اپنی قوم کے ساتھ پورے رسپیکٹ کے ساتھ بات کر، ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ لا ينفعکم ولا یضرکم، سوچنے پر ان کو آمادہ کر، نفع نہیں دے رہے، نقصان نہیں دے رہے. اپنے ابا کے ساتھ بات کر رہے ہیں تو وہاں پہ بھی یا ابتی یا ابتی، عزت کا دائرہ ہاتھ سے نہیں جانے دے رہے. تو اس لیے فرمایا کہ بڑا ضروری ہے کہ تم شرعی مسائل کو ذاتیات میں نہ لے کر کے آؤ. ہمارے ہاں کئی سارے ایسے جو ہیں وہ معاملات سامنے آتے کہ اصل میں جو اقلیت ہے، جو مسلمانوں کے معاشرے میں جو کفار رہتے ہیں، اصل میں ان سے ذاتی لڑائی لڑنی ہوتی ہے. ان کے کسی مکان، پلاٹ، دکان، پلازے پہ قبضہ کرنا مقصود ہوتا ہے. غصہ ان پہ یہ ہوتا ہے، بہانہ یہ بناتے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کر دی ہے، انہوں نے قرآن مجید کی گستاخی کر دی ہے، فلان جگہ پہ ورق پڑے ہوئے تھے، ان کے گھر کے سامنے سے برآمد ہوئے تاکہ لوگ آئیں اور ان کو مار پھٹکار کے ان کو یہاں سے نکال دیں. یہ ہمارے ہاں ایسے کیسز بھی سامنے آتے ہیں. الامان والحفیظ، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے کسی ذمی کے ساتھ ناجائز کیا، ظلم کیا، قتل کیا، تو قیامت کے دن میں ذمی کے ساتھ کھڑا ہوں. ذمی اس کو کہتے ہیں جس کو مسلمان خود بنا دے. تو بڑی سختی ہے دین اسلام. آپ حدود سے تجاوز نہیں کر سکتے، کسی حلال اور جائز کام میں بھی آپ حد سے آگے نہیں بڑھ سکتے. تو فرمایا کہ وہ گالیاں دیں گے عدوًا بغیر علم، دشمنی کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے، بغیر علم، بغیر کسی علم. ان کو تو علم نہیں، تجھے تو علم ہے نا کہ تیرے اللہ اس کی قدر کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، ان کو نہیں پتہ، وہ بدلے میں لیں گے. کذالک زینا لکل امۃ عملہم، فرمایا کہ اسی طرح سے ہم نے مزین کر دیا ہر قوم کے لیے اس کا کام. ہر قوم جو وہ کام کر رہی ہے تو اس کو وہ اچھا لگتا ہے، تبھی تو کر رہے ہیں وہ. تو اس لیے آپ لاجک کے ساتھ، عقل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ آپ ان کو قائل کریں گے، آپ ان کو سمجھائیں گے. ثم الی ربہم مرجعہم، ایک دن ہم نے طے کر رکھا پھر وہ اپنے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے. فینبئہم بما کانوا یعملون، ان کا رب ان کو بتائے گا، خبردار کرے گا، خبر دے گا ان چیزوں کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے، جائز تھا، ناجائز تھا، عقل استعمال کیوں نہیں کی، عقل سلیم اللہ نے دی تھی. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، فرمایا یہ جو مشرکین ہیں نا، یہ آپ کے پاس آ کر کے قسمیں اٹھاتے ہیں اللہ کی، جہد ایمانہم، پکی قسمیں. لئن جاءتہم آیۃ لا یؤمنون بہا، کہ اگر ان کے پاس کوئی ایسی نشانی آ جائے، لا یؤمنون بہا، تو ضرور بضرور وہ ایمان لے آئیں گے. آتے تھے حضور کے پاس، کہتے تھے ہماری مرضی کا معجزہ دکھاتے ہیں، یہ پہاڑ ہے اس کو سونا بنا دیں. بدبختوں کے سامنے دنیا ہی دنیا تھی، مادہ ہی مادہ تھا، مانگتے یہی تھے. اب اگر ایسا معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تو دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد آگے کیا تھا؟ آگے چیلنجز تھے، فقر تھا، جہاد تھا، ہجرت تھی، جوہد تھا. تو ایسا بندہ جو دنیا کی زینت سے متاثر ہو کر کے، مادہ لے کر کے جو بندہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے، وہ بعد والی مشقتیں کہاں سے برداشت کرے گا؟ جیسے ہی وہ آئے گا تو اس کے بعد وہ دیکھے گا یہاں پر تو سارے مہاجر بیٹھے ہوئے ہیں، حبشہ کا کالا بلال بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر تو جناب نینوا سے عداس بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر تو فارس کا سلیمان بیٹھا ہوا ہے، یہاں پر تو روم سے آیا ہوا سہیب بیٹھا ہوا ہے. ان لوگوں کے ساتھ تو ہمارا اسٹیٹس نہیں بنتا، ان کے برابر ہم بیٹھے نہیں ہو سکتا. فرمایا کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ جب بھی کوئی قوم اپنی من مرضی کا معجزہ پا لیتی ہے، اس کے بعد ایمان نہیں لاتی، تو اب ان کے لیے فائنل ہے فیصلہ، اب ان کے اوپر عذاب آتا ہی آتا ہے. اور اللہ یہ چاہتے نہیں تھے، اس لیے فرمایا کہ محبوب آپ ان سے گئے کہ تمہاری مرضی کی نشانی تو ہم تمہیں نہیں دینے والے. اللہ کی مرضی ہے
آپ اللہ پہ ڈالیں، اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے کو نشانی دکھا دے. میرا کام نہیں ہے، میرا کام انذار تبشیر ہے، تعلیم اور تبلیغ ہے، سمجھانا ہے. میرا کام صرف یہاں تک ہے، تمہیں بتانا ہے، دعوت دینا ہے. نشانیاں اور معجزات یہ اللہ کے دائرۂ کار میں آتے ہیں، تو آپ ان کو ہرگز نہ کہیں. سابقہ امتوں کی مثالیں آپ کے سامنے. صالح علیہ السلام نے یہ اپنی قوم کی مرضی کا معجزہ، انہوں نے کہا تھا ایسا لائیو ایکسکلوسیو لائیو سٹریم چلنا چاہیے، وہ معجزہ سب لوگوں کی آنکھوں کے سامنے، میڈیا کے سامنے ہو. بالکل سامنے پہاڑ پھٹے، اس میں سے اونٹنے نکلے، اور اونٹنے کی کیفیت بھی بتائی. حاملہ ہو، سر کا کلر ایسا ہو، پیٹ کا کلر ایسا ہو، سب کے سامنے وہ بچے کو جنم دے. ہم مسلمان ہو جائیں، ایمان لے آئیں. یہ سارا کچھ ہوا. پھر کہنے لگے کہ صالح تو نے تو جادو کر دیا ہمارے اوپر، تو نے تو ہماری آنکھوں میں جادو کر دیا تھا، ایسا تو حقیقت میں تو کچھ نہیں ہو رہا تھا. اب ان کے اوپر پھر عذاب آیا. فرمایا عذاب آیا کرتا ہے. پھر آپ ان سے کہیں کہ نہیں، آیت اور نشانی صرف اللہ کی ڈومین ہے، اللہ کرے گا. قل انما الآیات عند اللہ، فرمایا کہہ دیجیے آپ بے شک نشانیاں وہ اللہ کے نزدیک ہیں. وما یشعرکم انہا اذا جاءت لا یؤمنون. فرمایا کہ اب جو اللہ کی ذات ہے وہ فیصلہ کرے گی تمہارے اور میرے درمیان. قل انما الآیات عند اللہ، بے شک نشانیاں عند اللہ وہ اللہ کے پاس ہیں، وہ اللہ کی طرف سے ہیں. وما یشعرکم، جو چیز بھی اللہ تمہیں شعور دے، محسوس کروائے، انہا اذا جاءت لا یؤمنون، بے شک یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس وہ نشانی آ بھی جائے لا یؤمنون، پھر بھی یہ ایمان نہیں لے کر کے آئے. پہلے ہو چکا ہے، اتنے سارے معجزات انہوں نے دیکھے ہیں، نشانیاں دیکھی، پھر بھی ایمان نہیں لے کر کے آئے. ایک ذات ان میں ایسی ہے کہ 40 سال تک یہ خود ان کی صداقت کی، امانت کی، دیانت کی خود گواہیاں دے رہے ہیں، اور تمہارے بیچ میں رہ کر کے تمہارے اندر کی جتنی برائیاں ہیں، اخلاقی برائیاں ہیں، زناکاری ہے، بدکاری ہے، سود ہے، جھوٹ ہے، یہ ساری چیزیں ان کے پاس سے بھی نہیں گزری. کوئی پکا کافر بھی وہم و گمان میں بھی نہیں لا سکتا. اور تمہارے سامنے نہ کوئی اس کا استاذ ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ یونیورسٹی ہے، نہ سفروں میں کسی سے سیکھا، اور یکدم اس کی زبان پہ ایسا شاندار کلام آ جاتا ہے. تو اس سے بڑا کوئی ان سے معجزہ ہو سکتا ہے؟ یہ اتنی بڑی نشانی نہیں ہے. فرمایا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، ہم پلٹ دیتے ہیں ان کے دلوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی نظروں کو، كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے یہ ایک دفعہ پہلے ایمان نہیں لے کر کے آئے، یعنی پہلے اتنی ساری نشانیاں دیکھی. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اب ہم ان کو چھوڑ دیے ان کے سرکشی میں، یہ اوندھے پھرتے چلے جا رہے ہیں. اللہ بڑے جسمیں نصیب.